روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ آج اہل پیلی بھیت کے لیے بڑا تاریخی دن ہے کہ شہزادہ امانت اعلیٰ حضرت علامہ رضائے رسول صاحب اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر دنیا اسلام کی عالمی یونیورسٹی جامعۃ الازہر مصر کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ ان کی الوداعی تقریب کے موقع پر آج ہم اور آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور حضور امانت اعلیٰ حضرت کا حکم نامہ مجھے حضرت مولانا عاشق صاحب کے ذریعے سے موصول ہوا اور میں حاضر آیا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مولانا رضائے رسول صاحب کو علم نافع عطا فرمائے اور ان کے والد بزرگوار جیسے اپنے اسلاف کی نشانی بن گئے ہیں اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے مشائخ کے فیوز و برکات کا ایک عظیم سرچشمہ اس وقت اہل سنت و جماعت میں کہلاتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے والد کا سچا جانشین بنائے۔ یقیناً دنیا کے اندر انقلاب کے لیے یا انقلابی بننے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی سبب اور کوئی ذریعہ ہے تو اسے علم کہتے ہیں۔ چونکہ آج کی یہ محفل اس کا عنوان بھی تعلیمی کانفرنس رکھا گیا ہے، تو میں اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کے فائدے کی بھی بات ہو۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو جرائم ہو رہے ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ کے پاس علم نہیں۔ مسجدیں اگر ویران ہیں، علم نہیں ہے، کیونکہ جس دن مسلمانوں کو پتہ چلے گا، علم ہوگا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، کبھی وہ مسجد کو ویران نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس علم ہی نہیں ہے، انہیں نہیں پتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی اعلان کر دیتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ ایک اسکیم نکالی ہے کہ تم اتنا لگاؤ گے تو اس پر اتنا ملے گا، تو سب لوگ اس طرف دوڑ پڑتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ اپنا منصب دیکھتے ہیں، نہ اپنا مرتبہ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، بلکہ اس طرف مفاد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے فوائد کیا ہیں، علم سے آ رہی ہے، علم سے دور ہے۔ اس لیے نماز کی اہمیت سے غافل ہونے کی وجہ سے مسجدوں کو ویران کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو اگر پتا ہو جائے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی، صرف 2 رکعت سنت، تو اللہ اکبر، پوری دنیا کی نعمتیں ایک پڑھنے میں رکھی جائیں۔ یہ میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا کی دولتیں، پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کی عزتیں، پوری دنیا کی ثروتیں، پوری دنیا کی حکومتیں، پوری دنیا کی طاقتیں، ساری نعمتیں ایک پڑھنے میں رکھی جائے اور فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنے میں رکھی جائے، ساری نعمتیں مل کر کے فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جب فجر کی 2 رکعت سنت کا مقام یہ ہے تو فجر کی فرض کا مقام کا عالم ہوگا۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے لوگ عبادتوں سے دور ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیواروں، دنیا کے اندر ایک جوان جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اپنے ماں باپ کو گھر سے
نکال رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کو گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کی بے ادبیاں کیوں کر رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کی حق تلفیاں کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ماں باپ کا مقام نہیں پتا، اسے ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ نہیں پتا۔ اور یہ کب پتا چلے گا؟ جب وہ حدیث پڑھے گا تب پتا چلے گا، جب وہ علم حاصل کرے گا تب پتا چلے گا۔ علم حاصل کرے گا، واللہ جس کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کو باہر نکالنا تو دور کی بات، وہ ماں باپ کے قدم چومنے لگے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دعا والدی لولدہ کدعاء لکم، اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس لیے علم نہیں ہے، اس لیے ماں باپ کی بے ادبی۔ سارے مسائل کا حل علم ہے، سارے مسائل کا حل علم ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، ایک انسان کو جب علم ہو جائے کہ یہ گناہ کرنے کا وبال کیا ہے، عذاب کیا ہے، وہ خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں علماء کہا جاتا ہے، اہل علم کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ جو بدعقیدوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، انہیں علم نہیں کہ اس کی نحوست کیا، اس کی گندگی کیا ہے۔ علم ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کبھی کبھی علم کی وجہ، علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی بہت بڑے بڑے محسوس ہونے لگتے ہیں، اور علم ہونے کی وجہ سے اگر علم ہو تو بہت بڑے بڑے مسائل بھی چھوٹے سے معلوم ہوتے ہیں۔ آج تعلیمی کانفرنس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھو علم کی برکت کیا ہے۔ ایک ایسی شادی تھی، اس شادی کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شرکت تھی، اس شادی کے اندر امام سفیان ثوری کی شرکت تھی، اس شادی کے اندر امام اعمش جو امام اعظم کے بھی استاد ہیں ان کی شرکت تھی۔ میں حیران اس شادی پر کہ کیسی شادی رہی ہوگی جس میں امام اعظم کے استاد امام اعمش، سفیان ثوری، اتنے بڑے بڑے لوگ، اور حادثہ اس شادی میں یہ ہو گیا کہ دو بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو بہنوں کے ساتھ ہوئی، اور جب وداعی ہوئی تو وداعی کے وقت دلہنیں تبدیل ہو گئی۔ بڑا خاندان رہا ہوگا، نیک لوگ بھی رہے ہوں گے، متقی لوگ بھی رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شریک تھے، لیکن دو بھائیوں کا ایک ہی گھر میں رشتہ ہوا، دو بہنوں کے ساتھ، ایک کا ایک کے ساتھ، ایک کا ایک کے ساتھ۔ وداعی کے وقت تو دلہنیں تبدیل ہو گئی، اس کی دلہن اس کے ساتھ چلی گئی، اس کی دلہن اس کے ساتھ چلی گئی۔ صبح کو یہ سارے بزرگ ولیمے میں حاضر ہوئے تو کانا پھسیاں ہونے لگی، دلہن بدل گئی، کیا کریں؟ امام اعمش استاد تھے، امام سفیان ثوری بھی سینئر تھے، ان کے پاس معاملہ رکھا گیا تو کہا کہ دیکھو غلطی سے ایسا ہو گیا کہ ایک کی بیوی ادھر اور اس کی بیوی ادھر چلی گئی، کوئی بات نہیں، غلطی سے ایسا ہوا، اب جس کی بیوی دوسرے کے پاس گئی تھی واپس کر دی جائے، اس کی بیوی اس کو دے دی جائے، اس کی بیوی اس کو دے دی جائے، جس کی جو بیوی تھی اس کو دے دی جائے۔ لیکن میرے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم کروڑوں حنفیوں کے امام، امام اعظم کی شان بھی کیا ہے؟ ہمارے امام اعظم کی شان بھی کیا ہے؟ امام اعظم کی شان لوگوں کو کیا پتا؟ امام اعظم کی شان سمجھنے تو اتنا سمجھ لو کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں داتا علی حجوری حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہو جاتا، اگر میرے دور میں داتا علی حجوری حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہوتا، کیونکہ داتا صاحب اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ اب داتا کا اندازہ لگتا ہے کہ داتا کی شان کیا ہے،
جس سے پیران پیر مرید ہونے کی تمنا کرے اسے داتا علی حجوری کہتے ہیں، اور داتا علی حجوری مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے، جس کے مقلدوں کا یہ عالم ہے اس کے امام کی شان کا عالم ہے۔ امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہے؟ بلکہ داتا صاحب کشف المحجوب میں خود لکھتے ہیں، داتا صاحب کشف المحجوب میں جس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے نبی کو دیکھا، اپنے نانا کو دیکھا، سید الانبیاء کو دیکھا، غوث پاک بھی حسنی سید ہے اور سیدنا داتا علی حجوری بھی حسنی سید ہے، دونوں حسن سادات ہیں اور غوث پاک کے سینئر ہے داتا صاحب۔ فرماتے میں نے اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک ضعیف آدمی کو حضور اپنی گود میں اپنے سہارے سے چلا کر کے لا رہے ہیں، ایک ضعیف آدمی کو اپنی گود میں سہارا دے کر چلا کر کے لا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا نانا جان یہ کون ہے؟ نانا جان یہ کون ہے؟ جواب کیا ملا؟ نام نہیں بتایا، فرمایا یہ تیرا امام ہے، فرمایا یہ تیرا امام ہے۔ اللہ اکبر، نام بتاتے تو بھی بڑی سعادت تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، لیکن جس کو داتا کا امام میرے آقا نے اپنی زبان سے کہا ہے اسی کو جو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتا ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ داتا صاحب اس خواب کی تعبیر اب خود بیان کرتے ہیں، فرمایا میرے آقا نعمان بن ثابت امام اعظم کو چلا رہے ہیں تو جو خود چلے اس سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، جس کو مصطفیٰ جان رحمت پکڑ کر چلائیں اس سے غلطی نہیں۔ کہاں جائے گا؟ یہ امام اعظم کو نہیں، اسی لیے سب سے زیادہ صحیح مسلک اگر کسی کا ہے صحیح ہے، لیکن سب سے زیادہ اصح جس کا مسلک ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعمش استاد ہے، امام سفیان ثوری سینئر ہے، دونوں نے کہا بھئی غلطی ہو گئی، غلطی کا کیا علاج ہے، جس کی بھی اس کو بیچ دو، لیکن فتویٰ تو دے دیا، فتویٰ دے دیا گیا، غلط نہیں تھا فتویٰ، لیکن فتوے کے ساتھ تھوڑا یہ بھی تو خیال ہوتا کہ بیوی تو دے دی جائے گی ایک دوسرے کو۔ حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کو رہنا ہے، زندگی بھر بھی رہنا ہو سکتا ہے۔ اب جس کے ساتھ بھائی کی بیوی زندگی ایک رات گزار چکی ہو، اب جب اللہ نہ کرے سامنا ہوگا تو حالات کیا ہوں گے؟ فتویٰ کوئی غلط تو تھا نہیں۔ دیکھیے اصل تو بات یہی ہے، کتاب دیکھ کر کے فتویٰ نقل کر لینا یا پھر اساتذہ سے سنے ہوئے نکات کی روشنی میں فتویٰ لکھ لینا یہ کمال نہیں ہے۔ نفس مسئلہ سمجھنا کہ سارے راستے فتنوں کے بند ہو جائیں، یہ اصل معاملہ ہے۔ اور یاد رکھنا علم سب کو مل جاتا ہے لیکن فیضان علم سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ علم کے ساتھ فیضان علم تو ان کو نصیب ہوتا ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ فیضان علم سب کو نصیب نہیں ہوتا، فیضان علم انہی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے علم والے بہت ہیں لیکن جن کو فیضان علم نصیب ہوا ہے وہ بہت نہیں ہے، اور جو ہیں پھر انہوں نے علوم کے دریا بہائے ہیں، جو ہیں انہوں نے علوم کے۔ اور میں مولانا رضا رسول کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں علم کے ساتھ فیضان علم بھی عطا کرے، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ فیضان علم ضرور نصیب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آغوش ولایت میں پرورش پانے والی شخصیت کی گود میں اللہ نے ان کو پرورش حاصل کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ مطلق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مقبول بارگاہ مدینہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ الجامعۃ الربیہ مدینۃ الاسلام علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں بزرگ سینئر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا
جواب کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن زیادہ صحیح جواب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں دلہوں کو بلاؤ اور دونوں دلہوں سے پوچھو کہ جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے کیا وہ اس کو پسند ہے، اور دلہنوں سے بھی پوچھ لو کہ جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے کیا انہیں وہ شوہر پسند ہے۔ دونوں نے کہہ دیا ہاں پسند ہے، تو فرمایا کہ جس کے ساتھ جس نے رات گزاری تھی اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے، اور جس کے ساتھ نکاح کل ہوا تھا وہ طلاق دے دے، اس لیے کہ طلاق کے بعد اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہو اور اگر طلاق دے دی جائے تو عدت کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو یہ طلاق دونوں ایک دوسرے کی بیویوں کو طلاق دے دے، اور جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے فوراً اسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، تاکہ جب ملاقات ہو یہ شرمندگی سے بھی بچ جائے اور سکون و چین کے ساتھ اپنا زندگی یہ ہے علم، اور یہ ہے فیضان علم۔ تو علم کی ضرورت اسی لیے ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر علم ہو تو بڑے بڑے مسائل بھی بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ بات اگر علم کی آئی ہے تو مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے، امام اعمش کی مجھے یاد آ گئی۔ یہ بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے کچھ دماغ چڑچڑا ہو گیا تھا، اب دماغ چڑچڑا ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ روزانہ انبن سی ہو جاتی تھی۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی یہ تذکرہ آتا ہے نا کہ کسی کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اس کا ہو گیا تو میں اس کو کبھی عیب نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی مجھ سے کہنا کہ سید صاحب میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا تو وہ کتنا بھی بڑا نیک اور متقی اور ثقہ ہو، مجھے اس کی بات ماننے میں کچھ تردد ہوتا ہے، اس لیے کہ جب رسول اللہ کے گھر کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تھی اور میں اس کو منانے کے لیے خود جایا کرتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں حضرت سارہ کی شکایت کرتی اللہ سارہ آج کل کچھ زیادہ ہی زبان درازی کرنے لگی ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، ٹیڑھی کے ساتھ اس میں خوبی کے ساتھ نباہ کر لو، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو۔ نبی کے گھر میں بھی ایسا معاملہ ہے، ہماری تعلیم کے لیے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ہوگا جھگڑا، اور جس ازدواجی زندگی کے اندر جھگڑے کی لذت نہ ہو پھر اس میں مزہ کیا ہے۔ اگر گھر میں جھگڑا نہ ہو تو وہ ایسی زندگی ہے جیسے کھانا بغیر نمک کا۔ نمک لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن ایک مقدار میں اسے ڈالنا ضرور پڑتا ہے تبھی کھانا لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کی محبت کے اندر وہ چھوٹی سی تلخیاں، چھوٹی سی کہہ رہا ہوں وہ نہیں جسے آپ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیوی پہ ظلم کرے سرکار فرماتے وہ کمینہ ہے۔ بیوی کی عزت کرنے والا شریف ہے، بیوی پہ ظلم کرنے والا کمینہ۔ حضور جس کو کمینہ کہہ دے وہ کبھی شریف نہیں ہو سکتا۔ کتنی بھی بڑی برادری کا وہ اگر بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے، کتنی بڑی مسجد کا متولی ہے بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے، کتنی بڑی ڈگری کا حامل ہے بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کمینہ، اور ہم اسے کمینہ ہی مانتے ہیں جسے حضور نے کمینہ کہہ دیا، کیونکہ پوری دنیا ابو الحکم کہتی تھی لیکن حضور نے ابو جہل کہہ دیا، تب اسے ابو جہل ماننے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے۔ پورا مکہ جس کا احترام کرتا تھا حضور نے کہہ دیا کہ باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے تو ولید بن مغیرہ کی اصل میں ہم خطا مانتے ہیں، اور ہمیں اسے خطا پہ ماننے میں یا اس کی اصل میں خطا ماننے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا کی شان یہ ہے معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بلیوں سے محبت اور شفقت دیکھ کر مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا۔ جو کہا آپ کے زبان سے جو بات نکلی ہوئی تو بیویوں پہ ظلم نہیں کرنا، لیکن وہ جو مختصر سے کچھ نوک جو ہوگی وہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ جو منانے کی لذت ہے پھر وہ بھی الگ ہے۔ عورتوں کی فطرت میں روٹھ جانا ہے، مردوں کی فطرت میں منانا ہے۔ جو مرد روٹھ جایا کرتے ہیں وہ مردوں کی فطرت پر نہیں ہے،
اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیویوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ بیویاں ناراض ہوتی تھی اور حضور ان کو منایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چلتا ہے اور ناراض ہوتی ہو تو بھی پتا چلتا ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے؟ اور سرکار نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو باتیں اس طرح کرتی ہو، رب محمد کی قسم، رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے وہ کہا، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے ایسا کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا امی و ابی۔ لیکن جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم نے یہ کیا، رب ابراہیم نے وہ کہا، رب ابراہیم نے وہ فرمایا۔ تو جب ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہو گئی ہو، اور جب محمد محمد کرنے لگتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ راضی ہو کر کے بات کر رہی ہے۔ لیکن حضور کو منا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں امام عامش بیوی سے نوک جھوک ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ امام صاحب نے کہ امام عامش امام اعظم کے استاد بڑی ہستی ہے، چھوٹے چھوٹے آدمی بڑی ہستی ہے، ایک دن نوک جھوک ہوئی تو جھگڑے میں بات اس مقام پر پہنچی۔ انہوں نے کہا امام عامش سے کہ میں آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گی، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گی، اب تم مجھ سے بات نہیں کرنا، میں تم سے بات نہیں کروں۔ چھوٹی سی بات ہے، یہ بات تو ہوتی رہتی ہے۔ امام عامش کو غصہ اور جلال آیا، آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے بات نہیں کرے گی، اتنی تکبر اور گھمنڈ کر رہی ہو تو جاؤ، اگر تم نے فجر سے پہلے پہلے مجھ سے بات نہیں کی تو طلاق۔ اللہ اکبر۔ بات کی ہو گئی، بڑی بی نے سوچا زندگی بھر کی زگزگ سے آج چھٹکارے کا بہترین ذریعہ نکل آیا، گویا کہ راہ نجات نکل آئی کہ آپ نے حضرت نے خود فرما دیا کہ فجر سے پہلے بات نہ کرو تو طلاق، فجر تک چپ رہوں گی، بات ہی نہیں کروں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ صبح ہو جائے گی، طلاق پڑ جائے گی، اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی اور بڑھاپے کی آخری لمحات سکون اور چین سے گزاروں گی۔ یہ بات کرنے تیار نہیں۔ امام عامش نے کہہ تو دیا، پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بات کرتی نہیں۔ کنیز کو بھیجا، کہو کہ بات کریں، خود سے کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، تو کنیز سے کہا کہ اس سے کہو بات کریں، فلاں کا اس سے کہو بات کریں۔ انہوں نے کہا میں کیوں بات کروں، میرے لیے تو راہ نجات بالکل سامنے نظر آتی ہے، فجر تک چپ رہنا ہے، فجر کے بعد بھائی کے گھر چلے جانا ہے۔ اب امام عامش نے سوچا کوئی راستہ نہیں ملتا، چلو اس کا حل اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے امام کی شان کیا ہے؟ جس کے اساتذہ جس کے پاس اپنے مسائل کا حل لینے کے لیے جائیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ پڑھانے والے اساتذہ جس کے پاس بسنے کے لیے جائیں وہ امام اعظم کی شان ہے۔ یہی تو مقدر کی بات ہے، کسی کی تقدیر میں ان لوگوں کی تقدیر لکھ دی گئی جن کی زندگیاں غلط کام کرنے کی وجہ سے جیلوں میں کٹی ہے، اور ہمارے مقدر میں اس کی تقلید لکھی گئی ہے۔ ہم شوکانی کے مقلد نہیں ہیں، ہم ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقلد بنایا تو اس امام اعظم کا جس کا استاد امام جعفر صادق ہے، جن کے پیر امام زید شہید ہے، اللہ اکبر، جن کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ ہیں، جن کے شاگرد حضرت داؤد طائی جیسے لوگ ہیں، وہ امام اعظم جس کو 100 مرتبہ کم و بیش خواب میں اللہ کے دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ امام اعظم کے مقلد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ امام عامش چلے امام اعظم کے پاس، فرمایا دیکھو گھر میں جھگڑا ہوا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب وہ بات کرنے تیار نہیں، کہ آپ گھر جائیں، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی، آپ گھر جائیں اور مطمئن ہو جائیں۔ ٹھیک، اتنا اعتماد تھا امام اعظم پہ، آپ نے کہہ دیا طلاق مل گیا، آپ گھر جائیں۔ چلے گئے وہ گھر، آپ نے اپنے ایک شاگرد کو تیار کیا اور فرمایا دیکھو ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی ہو، امام عامش کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں چڑھ کر کے اذان پڑھنا ہے تمہیں، آج فجر سے پہلے تمہیں آج اذان دینا ہے۔
کچھ دیر پہلے اب ہوا ایسا ہی، شاگردوں کو بھیجا، امام اعمش کے گھر کے قریب کی مسجد کے مینار پہ چڑھا دیا، انہوں نے اذان شروع کی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، حضرت امام اعمش کی بیوی امام اعمش کے سامنے آ گئی، کہا الحمدللہ فجر کی اذان ہو گئی، اور آپ نے کہا تھا صبح تک اگر تم بات نہیں کرو گی تو طلاق ہے تم پر، تو اذان ہو گئی، طلاق پڑ گئی۔ امام اعظم دروازے پہ دستک دے کر کہتے ہیں الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی، آپ نے بات کر لیا اور ابھی صبح شادی کو وقت باقی ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ہمارے امام کا یہ مقام ہے، ہمارے امام کا یہ مرتبہ ہے، اور یہ علم کی برکتیں ہیں جس سے آج مسلمان کو سو دور ہے۔ اگر علم ہی کی بات آئی ہے اور امام اعمش کا ذکر چل پڑا ہے تو مجھے پھر ایک بات یاد آئی۔ دیکھو اکثر ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر چاہے وہ آٹا ختم ہو جائے، دال ختم ہو جائے، تیل ختم ہو جائے، اور اب موبائل کا ریچارج ختم ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ ڈش والا جو ہے وہ کنیکشن کاٹ دے، تو گھر پہ آنے کے بعد خیریت بھی نہیں پوچھی جاتی، یہی نا کہ بچہ بیمار ہے، آٹا ختم ہے، دال ختم ہے، موبائل کا ریچارج بھی ختم ہے، کیسے بات کریں گے، ڈش بھی جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، سیریل کیسے دیکھیں گے، یہ پوری ایک فہرست آ جاتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے اتنے ٹینشن لے کر تھک ہار کر پریشان ہو کر گھر آئے اور دیکھا یہ ساری فہرست سامنے آ گئی، تو آدمی کیا کہتا ہے اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ ہے، ناراض ہو جاتا ہے انسان۔ ایسا ہی ہوا امام اعمش کے ساتھ بھی۔ امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا جب دیکھو جب تمہارے پاس ہے یہ ختم وہ ختم وہ ختم، اب کچھ ختم ہوا اور تم نے کہا تو طلاق، کسی سے کہلوایا تو بھی، لکھ کے دیا تو بھی، اور اگر تم نے اشارے سے بتایا کہ ختم ہوا تو بھی، یعنی جتنی شکیں تھی ان کے علم میں ساری انہوں نے بند کر دی، کسی طرح سے بتا نہیں سکتی۔ اب انہوں نے سوچا کہ کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، ناراضگی سے بچنا بھی ہے، کروں کیا؟ وہ بھی امام اعظم کے پاس گئے، کہا آپ کے استاد کو دیکھو، اناج گھر میں ختم ہو جائے تو بول بھی نہیں سکتے، لکھ کے بھی نہیں دے سکتے، کسی سے کہلوا بھی نہیں سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ اور ان کو کھانا بھی تو دینا ہے ورنہ اس پہ بھی ناراض ہوں گے۔ اب بتاؤ میں کیسے بتاؤں، آٹا ختم ہو گیا بتاؤں کیسے؟ بتا بھی دوں اور طلاق بھی نہ ہو۔ میرے امام نے فرمایا وہ گیلولا کرتے ہیں نا دوپہر میں، جب سونے کے لیے آئیں گے تو ان کے کرتے سے آٹے کی گولی باندھ دینا، ان کے کرتے سے آٹے کی گولی باندھ دینا، نہ کہنا پڑے گا، نہ کہلوانا پڑے گا، نہ اشارہ کرنا پڑے گا، نہ کہ جتنی شکیں انہوں نے کہی تھی وہ سب کوئی نہیں ہوگی، یہ کوئی نیا راستہ ہوگا، ان کو پتہ بھی چل جائے گا۔ یہ سوئے انہوں نے خالی آٹے کی گولی باندھ دی، اور جب نیند سے اٹھے جیسے ہی اٹھ کر کے چلنے لگے تو پیچھے پیچھے آٹے کی گولی خالی تھی، پلٹ کر کے دیکھا یہ کیا ہے، تو ہنس کر کہتے ہیں ضرور یہ ہیلا کوئی نہیں بتا سکتا، کوفہ میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ نعمان ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو یہ علوم عطا فرمایا۔ یہ ہے امام اعظم، تو علم وہ ہے اور فیضان علم وہ ہے، بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ آج مسلم امہ کے پاس علم نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹری تو پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئری تو پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وکیل تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو لائر تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جج تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سب بنا رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیو، آج امانت اعلیٰ حضرت نے جو محفل منعقد کی ہے، اور آج ان کا ایک شہزادہ یہاں سے علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں یہ محفل ایسی تاریخی محفل ہو جائے کہ ایک بیٹا جو آج علم کے لیے نکل رہا ہے ایک نہ نکلے، بلکہ اس ایک کی برکت سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے گھر سے کم ایک بچہ علم دین کے حصول کے لیے نکلے، عالم دین بننے کے لیے نکلے، حافظ قرآن بننے کے لیے نکلے۔ آج آپ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اس لیے کہ اگر ہم پڑھائیں گے تو اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، کتنا ملتا ہے مدرسے میں؟ 10-12 ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتا، مسجدوں کے اندر 5-6 ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتا۔ آپ بتاؤ بچوں کو پڑھا کر کے کیا معاذ اللہ انہیں غریب کر دیں، انہیں مفلس کر دیں؟ یاد رکھنا یہ بڑی گندی اور بڑی گری ہوئی سوچ ہے۔ پہلی بات تو آپ اپنے دل و دماغ پر یہ لکھ لیں
کہ مدرسے کا مدرس بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا اور مسجد کا امام بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا؟ کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا امام بنے، ہر حافظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا امام بنے، ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرسے کا مدرس بنے؟ ہم مدرس بننے کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم امام بنانے کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے۔ ہم علم کے قائل تو ہیں لیکن ایمان کے ساتھ۔ بڑے مدرسے میں پڑھنے والا بڑا عالم نہیں ہے، بڑا سرٹیفکیٹ لانے والا بڑا عالم نہیں ہے۔ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کی خشیت ہو اور اس کے مصطفیٰ موجود ہو، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تفسیر میں یہی تو ہے عشق رسول۔ ورنہ سہارنپور والوں کا کیا قصور ہے؟ وہاں بھی تو ریاضی کی کتابیں لکھی گئی، وہاں بھی تو سائنس پر بات ہوئی، سہارنپور کے ارد گرد والوں کے پاس بھی کچھ کم علم نہیں تھا۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کے پڑھے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ علم نظر آتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان